بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کے راستے میں تکالیف کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، اور یہ تکالیف بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جو بھی اللہ کی طرف سے چیز اچانک پہنچتی ہے نا، وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جس کا اس چیز پر ایمان آ جائے تو یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، راستہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے نا وہ جاننے والے ہیں کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہم جب سے یہ سفر شروع کیا 3 تاریخ سے ہم تیونس کو پہنچے، پہلے ملیشیا پہنچے، پھر 3 کو تیونس پہنچے۔ تیونس میں پہنچنے کے بعد تربیت کے دوران، تربیت کے بعد جس طرح کے معاملات آتے رہے، آپ اس سے پوری طرح واقف ہیں۔ کبھی ہمارا کپتان چلا جاتا، کبھی ہمیں کشتیاں بدل جاتی، کبھی ہمیں کشتی میں ہماری جگہ کوئی اور بیٹھ جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمتیں تھیں، ہم اپنے رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ ہم نے اپنی کوشش ایک وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے اصول کے تحت جاری رکھی کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہماری کوشش کیا تھی، ہماری جد و جہد کیا تھی؟ اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اس کی امت کی مدد اور خدمت کے ذریعے۔ ہمارا مقصد اس گلوبل سمود فلوٹیلا سے کیا تھا؟ اس گلوبل سمود فلوٹیلا میں تو علامتی امداد ہے۔ مقصد یہ تھا غزہ کے حصار کو توڑنا، مقصد یہ تھا کہ اس بدترین جاری نسل کشی کو، صہیونیت کی طرف سے جو نسل کشی ہو رہی ہے اس نسل کشی کو روکنا، یہ مقصد تھا ہمارا۔ اور ہمارا مقصد تیسرا کیا تھا کہ انسانی امداد کی جو راہداری ہے اس کو غزہ تک بحال کیا جائے۔ 1000 کے قریب ٹرک مصر میں کھڑے، اس سے زیادہ ٹرک اردن میں کھڑے، لیکن ان کو داخلے کی اجازت نہیں جا رہی۔ الحمدللہ اس عالمی قافلہ استقامت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج ظاہر کیے، لوگوں نے، ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کیا، غزہ کے مظالم دنیا کے سامنے آئے، عالمی دنیا بولنا شروع ہوئی، اور یہ 44 ممالک کے مسلم اور نان مسلموں نے مل کر تاریخ رقم کی۔ لیکن ہمارے سفر کی روداد میں آپ کو پھر کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ 15 تاریخ کو ہم جب تیونس سے نکلے تو اس کے دوران بہت سارے مسائل آئے، لیکن اللہ کی رحمتیں رہیں، آپ کی دعاؤں کے سہارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہم پر رب کی مہربانیاں رہیں۔ لیکن سفر کے 6 دن آپ کے علم میں کہ ہماری کشتی کا انجن فیل ہو گیا، اسی طرح ہماری کشتی تو سمندر میں ہی رہ گئی۔ وہ اللہ کی رحمت سے ہم ریسکیو ہوئے اور ہم نے اللہ کی نصرت کے عجیب نظارے دیکھے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں وہاں سے لے کر سراکوزا، ایک جزیرہ ہے اٹلی کا، سسلی کا کنارہ ہے، وہاں ہمیں لایا گیا، اور وہاں ہمارے پہنچنے کے بعد وہاں پر ہمیں ایک عارضی اجازت نامہ ملا وقتی طور پر کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس دوران ہماری جو اور کشتیاں خراب ہوئی تھیں وہ سراکوزا کے دوسری طرف یعنی سسلی کے دوسرے کنارے پر ایک اور پورٹ پر رکی ہوئی تھی مرمت کے لیے، جن میں ہماری جو ہے وہ آبزرور بوٹ بھی تھی اور دیگر کشتیاں بھی تھیں۔ ان میں سے 2 کشتیاں ناقابل استعمال ہو گئیں اور 2 انتظار میں رہے، لیکن وہاں ہم نے 20، 21، 22، 23 تک انتظار کیا، لیکن نہ ہو سکا۔ پھر ہم نے اس امید پر، کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا ہنستا جاتا، ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا ہنستا جاتا، کاش کے منزل سے بھی آگے کوئی رستہ جاتا۔ تو ہم وہ اپنی منزل غزہ سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے، وہ اس امت کا اتحاد اور وحدت ہے، وہ نحن الامہ کا تصور ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غلبہ ہے۔ یہ ہماری اگلی منزل ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ ذوق شہادت، وہ ہماری منزل ہے کہ اللہ کی رضا میں ہم راضی رہ کر اس کے راستے میں قربان ہو جائیں۔ تو ہم تو اس دیوانے کی طرح ہے بھائی جو ہنستا ہوا یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ منزل سے آگے بھی کوئی رستہ ہے تو ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ بحر روم، جسے بحر ابیض بھی کہتے ہیں، بحر متوسط بھی کہتے ہیں، انگلش میں میڈیٹرین سی بھی کہتے ہیں، تو اس کو بحر متوسط اس لیے کہتے ہیں کہ 3 بر اعظموں کے درمیان ہے، یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان۔ تو ہم افریقہ کے ملک تیونس سے نکلے تھے، جس کو جو ہے شمالی افریقہ کہا جاتا ہے، اور ہم مالٹا اور سسلی سے ہوتے ہوئے 120 ناٹیکل مائل پر ہماری کشتی کا انجن بند ہوا تھا۔ پھر ہمیں معلوم تھا کہ یہ روٹ کریٹی، جہاں پر ہمارے قافلے کا اگلا حصہ کھڑا ہے، جس میں ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس حصے میں ہیں، تو وہ آگے تھے ہم سے قافلے میں۔ تو وہاں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ ہمیں معلوم ہوا کہ لاسکا کی بندرگاہ سے جائے گا لاذقیہ، یہ لاذقیہ کی جو بندرگاہ ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ لاذقیہ سے گزرے گا۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ ہمارا اٹلی کا عارضی اجازت نامہ ختم ہو رہا ہے تو ہم نے کوشش کر کے میں نے یہ سفر اللہ کی رحمت سے شروع کیا، اور الحمدللہ ہم لاذقیہ پہنچ گئے۔ اور لاذقیہ پہنچنے کے بعد ہم نے یہاں معلومات کی تو پتہ چلا کہ قافلے نے یہاں سے گزرنا ہے۔ پھر ہم نے آرگنائزر ٹیم سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی
تو وہ وہیں پر موجود ہیں اور آگے کا سفر شروع نہیں ہوا، بلکہ طوفان کی وجہ سے قافلے کا اگلا حصہ بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ اور بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اٹلی سے بھی کشتیاں جو ہے نا وہ کل روانہ ہوئی ہیں، لیکن ہم لاذقیہ کے لیے نکل چکے تھے۔ تو اب ہم اس وقت لاذقیہ موجود ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے نظریے کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں۔ آج کا ہمارا پیغام تھوڑا طویل ہوا کیونکہ ہمارے ساتھی بہت زیادہ فون کر رہے تھے، ہماری سفر کی کارگزاری پوچھنا چاہتے تھے، تو یہ ہماری سفر کی کارگزاری تھی۔ میں یہاں تک پہنچا ہوں اللہ کی رحمت سے، مجھے امید ہے کہ یہاں سے میں یہ قافلے سے شامل ہوں گا، اور اگر خدا نخواستہ میں یہاں سے بھی شامل نہ ہو سکا تو مجھے جہاں تک امید کی ایک آخری کرن نظر آئے گی، جیسے غزہ والوں کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے اس عالمی قافلہ استقامت کی شکل میں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100 میں سے 1% امداد ہے جو ان کے لیے جا رہی ہے، لیکن اس قافلے نے ان کے لیے کئی رستے کھولے ہیں۔ میرا رب انشاءاللہ ہمارے لیے بھی رستہ کھولے گا، ہمارے غزہ کے بھائیوں کے لیے بھی رستہ کھولے گا، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن علم کا، عدل کا جھنڈا سر بلند ہوگا، ظلم اور جہالت کے پرچم انشاءاللہ سر نگوں ہوں گے، صہیونیت ناکام ہوگی، انسانیت، اسلام اور اللہ کا دین اور مظلوم انشاءاللہ جیتیں گے۔ ہم نے اس وقت تک اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ خدا نخواستہ یہاں سے بھی مجھے رستہ نہ ملا تو جہاں مجھے امید کی کرن نظر آئے گی میں اس کرن کے پیچھے چلوں گا، اس وقت تک جب تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے جہاں تک میرے نفس کو وسعت دی ہے، اور یہی مجھے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی اور میرے مربی حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کی نصیحت ہے کہ جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں تک جائیں، اس کے بعد اپنے نفس کو کسی تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ہم تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی نصیب فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ہماری جو منزل ہے غزہ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے عافیت اور سلامتی کے ساتھ، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے منہ میں لقمہ ڈالیں، ان کے ظلم پہ ہونے والے ظلم کو روکنے کا ذریعہ بن جائیں اور ان تک انسانی امداد کی راہداری کو قائم کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ حضرات کو یہ تفصیلی پیغام اس لیے نشر کیا کہ بہت سارے ساتھیوں کو بہت پریشانی تھی، مختلف خبریں چل پڑتی تھی، کبھی ڈراؤن ہوا ہے جی فلاں شہید ہو گیا، تو الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، لیکن اگر اس رستے میں ہمیں شہادت ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس رستے کا انعام ہے، اور اس کے لیے ہم نے ہمیشہ دعا کی اللہ سے کہ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اور یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں سے صحابہ کے قافلے اس مقدس سرزمین سے گزرے ہیں۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں امت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم آمین بجاہ النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔